اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم میں جب انسان کے خاکی وجود کو ایڈریس کیا گیا، جسم کو، سر، پیر، ہاتھ، پاؤں، انسان بحیثیت شرف نہیں کہ انسان باقی بامقابلہ باقی مخلوق، وہ نہیں، انسان بحیثیت جسم، یعنی کہ یہ چلتا پھرتا وجود جس کو حیوانی وجود کہتے ہیں، جب اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو قرآن کون سا لفظ لے کے آتا ہے؟ بشر، بشر کا لفظ لاتا ہے۔ بہت ہی عام ترین نقطہ اسی لفظ سے نکلے گا، بشرن۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس حضرت جبریل آ گئے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تیرے مقابلے۔ قالا، فرشتے نے کیا جواب دیا؟ فرشتے نے کہا میں فتمثل لها بشرا سویا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتہ بھیجا تھا فتمثل لها بشرا، اس وجود میں جسم اس کا انسانوں جیسا، سویا برابر، پورے کا پورا انسانوں کے جسم انسان کا لے کے آیا تھا، بشر۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو نہیں دیکھتے مگر ایک بشر۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو آپ کو بشر دیکھتے ہیں، مثلنا، اپنے جیسا۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ ہمارے ہاں بھی نور بشر کے جھگڑے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ نور بشر کے جھگڑوں میں نہیں نہ تو پڑھو نہ پڑھو جو بھی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ایک بشریت ہے، ایک ابدیت ہے، ایک ابدیت ہے، ایک بشریت ہے۔ بشریت کا کوئی بندہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ پڑھ کے آئے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، تو بشریت کا انکار تو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ، اگلے دن روزہ، اگلے دن روزہ، کھاتے کچھ نہیں تھے، روزہ افطار نہیں کرتے تھے، ایک روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، سحری نہیں کی، اگلا روزہ، پھر افطار نہیں کیا، سحری نہیں کی، اگلا روزہ۔ تو صحابہ نے بھی کوشش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی، لیکن کمزوری سے کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کیا مسئلہ جی؟ وہ حضور آپ صوم وصال رکھتے ہیں تو ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں، ہم نے بھی ٹرائی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میری طرح ہو؟ ابیت عند ربی، میں رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس، یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی، مجھے پلاتا ہے۔ تو تم اور پھر وہی آتی ہے، وہی عام انسان، عام بشر پہ آ سکتی ہے؟ کوئی اللہ کے پاس رات گزار سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی جنت دوزخ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ فرشتہ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو بالکل مثل جس کو کہتے ہیں 100/100 ہم جیسے تو نہیں، لیکن بشریت
وجود ہم جیسا، روح اللہ کے رسول کے اندر روح نہیں تھی، جسم ایسا نہیں تھا، بشر جو کا، دو بازو، دو ٹانگیں، سر، دل، دماغ، معدہ، کھانا، بھوک نہیں لگتی تھی؟ بھوک اگر فرشتوں کو بھوک لگتی ہے، بھوک لگتی تھی تو پیٹ میں 2 پتھر باندھے ہوئے تھے نا۔ حضرت دکھ نہیں ہوتا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دکھ نہیں ہوا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے نا۔ حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، جب وہ فوت ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ نہیں؟ تو دکھ نہیں ہوتا ہے دکھ، کیوں نہیں ہوتا؟ اور کس بات کا دکھ ہے؟ غزوہ بدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ اب مکے سے بندے آ رہے ہیں جن کے رشتہ دار 70 آدمی قیدی تھے، چھڑانے کے لیے کوئی 4 پیسے دیتے تھے، ہاں جی، بدل دیا کتنا، اس کتنا، 2 چھڑا کے لے جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد وہاں پہ تھے، اتنی دیر میں ایک بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار دیا بدل کے طور پہ کہ یہ ہار رکھ لیں اور حضرت ابو العاص کو چھوڑ دیں، جو ہار در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے؟ تو کیا نبی کے دل کو تکلیف نہیں آتی؟ تکلیف انسانوں کو ہوتی، فرشتوں کو تکلیف ہو سکتی، بھوک لگ سکتی، بھوک لگی تو 2 پتھر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گم ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام، تو رو رو کے آنکھیں سفید کر لیں، نظر ہی آنا بند ہو گیا۔ حضرت یوسف نے کہا میری قمیض لے جاؤ، جا کے والد کی آنکھ پہ ڈالو گے، آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ تو جو بشریت کے ساتھ جڑی چیزیں، بھوک، پیاس، پسینہ، تھکاوٹ، نیند، اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی بشر ہیں جیسے ہم ہیں، لیکن جو فضائل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، جو رتبہ ہے، وراء البراء کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی جان بھی نہیں سکتا، پہنچنا تو بڑے دور کی بات۔ تو 2 قسم کے لوگ پیدا ہو گئے جی۔ پہلا کون سا پیدا ہوا؟ غور کیجئے گا اس بات پہ۔ پہلا گروہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ بشر ہے نبی نہیں ہو سکتا، یہ بشر ہے نبی نہیں ہو سکتا۔ تو بعد میں جو آج کل گروہ پیدا ہو گیا وہ کیا کہتا ہے جی؟ نبی ہیں لہذا بشر نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیے گا قرآن اس عقیدے کی نفی کرتا ہے، بشر ہیں لیکن افضل البشر ہیں، افضل البشر، تمام بشریت میں سب سے افضل، اور ان کے مقام سے کوئی واقف ہو ہی، کیونکہ کسی کے مقام کو جاننے کے لیے اس سے اوپر ہونا پڑتا ہے، یعنی اس سے زیادہ جانو گے تو پتہ لگے گا نا ایگزیکٹلی اس کا مقام کیا ہے۔ ہاں جی، وہ تو وہی کی بات میں نے کی نا۔ تو افضل البشر ہیں، اور نبی بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ اب انہوں نے بشر کو عیب سمجھ لیا تھا، بشریت کو، حالانکہ بشریت عیب نہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں جس کو سب سے بلند پیدا کیا وہ انسانوں میں سے آیا، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، یہ در حقیقت کس حوالے سے ہے؟ ہدایت کے حوالے سے، روح کے حوالے سے۔ تو روح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے وجود پہ، خاکی بشری وجود پہ ان کی روح غالب ہے۔ ہمارا بشری وجود ہماری روح پہ غالب ہے، کیونکہ یہ مسلسل ٹکر ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے تو روح کہہ رہی ہے نہیں کھانا، جسم کیا کہہ رہے ہیں کھاؤ، تو ٹکریں چل رہی ہیں پکی۔ تو ہمارا جسم کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتا ہے، عام حالات میں وجودی جو جسمانی تقاضا آ جاتا ہے، ہم روح کو ذرا تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 100% وہ روحانی، جس کو آپ کیفیت کہہ سکتے ہیں، اس پہ مبنی تھی۔ جسم کا تقاضا دیکھیں، ایک تو رات کو نیند سے جاگنا،
پھر تہجد میں کھڑے ہونا۔ پھر حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کیوں آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، آپ تو معصوم ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ، شکر گزاری ہے کہ کھڑا ہو کے میں پاؤں سوج رہے ہیں۔